وہ کسی نے کہا تھا اے داور حشر میرے نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ چھپ چھپ کے کچھ بھی کر لیں، آج ہم چاہے گناہ کر لیں، کسی کو ستا لیں، کچھ بھی کر لیں اپنی طاقت کے بل پہ، زور کے بل پہ، عہدے کے بل پہ، لیکن اس رب سے ڈریں جس کے سامنے کل ہم نے کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے حساب دینا۔ بچ نہیں سکتا اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ ساری باتیں رب اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ دونوں جہان کون سے؟ یہ دنیا بھی آخرت بھی، دونوں جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پہ بھی رب تمہارا وہی ہے، روزی تمہیں وہی دیتا ہے۔ وہ سورج نکالتا ہے تمہاری فصلیں پکتی ہیں، وہ بارش برساتا ہے تو تمہاری فصلیں بڑی ہوتی ہیں، وہ تمہیں سانسیں دے رکھی ہیں جس سے تم جیتے ہو۔ اگر وہ تمہیں جو ہے استطاعت نہ دے تم تو اپنا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تمہیں اپنی مرضی سے ایک جو ہے وہ ہاتھ اوپر کر کے کوئی چیز توڑ بھی نہیں سکتے۔ وہ تمہیں روزی بھی دیتا ہے، وہ تمہیں زندگی دیتا ہے، وہ تمہیں موت بھی دیتا ہے، سب کچھ دنیا میں بھی اس کا جو ہے وہ ملکیت ہے، دنیا میں بھی وہ مالک ہے اور آخرت کے دن کا بھی وہ مالک ہوگا۔ یقیناً یہ بندے کا ایمان ہونا لازمی ہے۔ جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور جب سمجھیں گے، قصے کہانیوں سے جب ہم دور رہیں گے، ہمارا معاملہ کیا ہو گیا؟ ہمارے ساتھ ایک ظلم یہ بھی ہوا ہے کہ ہمیں قصے کہانیاں سنا کے ہمیں جو ہے وہ یا تو بہکایا گیا یا ہمیں ورگلایا گیا یا ہمیں جو ہے جنت کا شوق دلایا گیا۔ تسا ہوں اس مجلس سے آ گئے ہو تو رحمت و نور دے انوار دی بارشاں ہوئی ہیں، تسا ہوں سارے بخشے بخشائے ہو۔ عوام ہماری اتنے میں پھر وہ خوش ہو گئی، ہوں پیر صاحب آگتا ہوں تاسا بخشے ہوئے، ہاں ہوں سانو کچھ کرنے دی ضرورت ہی کو نہیں۔ ہم لوگ فری ہو گئے، پھر ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم پیر صاحب آکھیا تسا بخشے ہو، تسا ہوں میرے نال جڑے تو انہوں کچھ کرنے دی ضرورت کو نہیں، تسا فری ہو۔ یہ چیزیں ہمیں کیا ہمیں کوئی قصہ سنا دیا، کوئی کہانی سنا دی، ہمیں کچھ ایسا سنایا کہ اب تمہیں جو ہے نا تسا مرید بن گئے ہوں، تسا جمعرہ درگاہ تھی وینے ہو۔ وہ تھوڑی سندھی آپ والی مجھے آتی نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں، کوشش اس لیے کر رہا ہوں میں تاکہ بات تقریر کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بیٹھے کچھ بات سمجھ میں آئے۔ میں 1-1.5 گھنٹہ بول کے چلا جاؤں، گاڑی اردو بولوں، آپ کو لفظ سمجھ میں ہی نہ آئے اور پھر آپ اٹھ کے ویسے ہی چلے جاؤں، یہ مقصد نہیں ہے۔ میں 40 منٹ ہی اگر بیان کروں لیکن 4-5 باتیں جو آپ کو بتاؤں تو وہ آپ کے لیے کام کی باتیں ہوں، اور آپ جب دل پہ ہاتھ رکھ کے دماغ سے سوچیں، غور کریں تو یہ چیز اس نتیجے پہ پہنچے کہ پیر صاحب اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو قرآن اور حدیث کی بات بتا رہے تھے۔ تو کچھ کم سے کم کوئی اگر 2-4 بندوں کو بھی اللہ جو ہے توفیق دے دے اور وہ نیک راستے کی طرف آ جائیں تو یہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اسی نیت کے ساتھ جو ہے میں چیزیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔